لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات علی محمد وعلی محمد. میں نے سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے نکلا ہوا انتہائی مختصر لیکن بہت ہی جامع اور معنی جملہ، جس کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی. عزیزان محترم، چراغ کا کام روشنی دکھانا ہوتا ہے تاکہ انسان اندھیروں میں ٹھوکریں نہ کھاتا پھرے. اس جملے میں پیغمبر اسلام نے امام حسین کو چراغ ہدایت قرار دیا. حسین کل بھی چراغ ہدایت تھے، حسین آج بھی چراغ ہدایت ہیں، اور حسین کل بھی چراغ ہدایت رہیں گے. آج ظاہری اعتبار سے حسین کا چراغ حیات گل ہو گیا، لیکن اس کی روشنی ان مجلسوں اور ان عزاداری کی شکل میں کائنات کے چپے چپے میں کاروان بشریت کی رہنمائی کر رہی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ظاہری اعتبار سے حسین کا چراغ حیات گل ہوا، لیکن اس کی روشنی باقی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے عرض کیا حسین کل بھی چراغ ہدایت تھے، حسین آج بھی چراغ ہدایت ہیں، اور حسین کل بھی چراغ ہدایت رہیں گے. حسین نے اس چراغ کو طوفانوں کی زد پر روشن رکھا. باطل کی تند و تیز آندھیاں چلتی رہیں، باد مخالف چلتی رہی، لیکن حسین نے طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس چراغ کو روشن رکھا، اور پھر اس ایک چراغ سے کربلا میں 72 چراغ روشن کیے.
کہ ان سارے چراغوں کی روشنی آج اس شب بیداری کی شکل میں، آج ان مجلسوں، اس عزاداری، صف ماتم، بزم غم کی شکل میں ہم سب کی رہنمائی کر رہی ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ علماء کہتے ہیں کہ اگر آج یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ بزم غم، یہ صف ماتم نہ ہوتی تو آج کا مسلمان بھی دین محمدی کو بالکل اسی طرح بھلا بیٹھا ہوتا جس طرح کل عہد یزید میں مسلمانوں نے یزید کی بدکرداری کا نام اسلام رکھ دیا تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو حسین آج بھی ہم سب کی رہنمائی کر رہے ہیں چراغ ہدایت بن کر۔ یہ مجلسیں اسی چراغ کی نورانیت کو پھیلا رہی ہیں۔ گویا یہ عزاداری، یہ بزم غم، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ عزاداری وہ مدرسہ ہے جہاں عالمگیر اخوت کا سبق ملتا ہے، جہاں عالم افروز مساوات کی تصویریں دلکشی کا سامان فراہم کرتی ہیں۔ یہ عزاداری وہ ابدی چمنستان ہے جہاں خود اعتمادی کی سرسبزی، عزت نفس کی بلندی، فرض شناسی کی خوش رنگینیاں، ایثار و قربانی کے مسکراتے ہوئے گل بوٹے، عقیدہ و ایمان کے متبسم غنچے، جد و جہد کی شفاف نہریں، عبادت کی روح نواز ہمائیں، روحانیت کی جان بخش فضائیں، عزائم کے اونچے اونچے پہاڑ اور عشق و محبت کے فلک بوس منارے ہر صاحب نظر کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ اب خوش نصیب ہیں حسین کے وہ چاہنے والے جو ان مجلسوں میں آ کر ذکر حسین سن کر کردار کو فکر حسین کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بدنصیب ہیں حسین کے وہ نام لیوا جو اپنی ساری سرگرمیاں رسم و رواج کی حد تک تو محدود رکھتے ہیں لیکن حسینی تعلیمات سے کوئی عملی سبق حاصل نہیں کر پاتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نہیں ذرا مل جل کر بہتر انداز میں درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ حسین کل چراغ ہدایت، حسین آج بھی چراغ ہدایت، اور حسین کل بھی چراغ ہدایت رہیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، کوششیں کی گئیں کہ اس چراغ ہدایت کو خاموش کر دیا جائے۔ آج چراغ ہدایت حسین ان مجلسوں، اس عزاداری اور اس فرش ماتم کے ذریعے ہر انسان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ اس چراغ ہدایت کو گل کر دیا جائے، اس چراغ ہدایت کو خاموش کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی شد و مد سے ان مجلسوں کی مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ یہ چراغ ہدایت کو خاموش کرنے کی ایک ناکام کوشش۔ حسین نے، میں نے عرض کیا، حسین نے طوفانوں کی زد پہ اس چراغ ہدایت کو روشن رکھا۔ تخت و تاج الٹ گئے، اموی سیاست کا جنازہ نکل گیا، حکومتیں ختم ہو گئیں، لیکن حسین نے لہو دے کر اس چراغ ہدایت کو روشن کیا، اور اس چراغ ہدایت کی روشنی تا قیامت ہر انسان کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ آپ دیکھیں، غور کیجئے گا، آج بھی مخالفت تاکہ یہ چراغ ہدایت خاموش ہو جائے۔ مسئلہ آج کا نہیں ہے، مسئلہ پرانا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ مختلف آوازیں آتی ہیں، ادھر ایام عزا آئے، ادھر ہلال محرم نمودار ہوا، ادھر ایک طبقہ اس مخالفت میں پیش نظر آتا ہے۔ ایام عزا آئے، مجلسوں کی مخالفت شروع ہوئی۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے اردو کے ایک اخبار میں ایک مراسلہ، ایک آرٹیکل پڑھا جس میں کہا گیا کہ صاحب مجلسیں نہ کرو، عزاداری نہ کرو، ماتم نہ کرو، عاشور کے دن غم نہ مناؤ۔ توجہ کیجئے گا، یہ چراغ ہدایت کو خاموش کرنے کی ناکام کوشش کہ صاحب مجلسیں نہ کرو، ماتم نہ کرو، روزے عاشور تو بڑا مبارک دن ہے، اس دن غم نہیں منانا چاہیے، اس دن خوشی منانی چاہیے، کالے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، صف ماتم نہیں بچھانی چاہیے، اس لیے کہ بڑا مبارک دن ہے، اس دن خوشی مناؤ، اچھا کھانا، اچھے پکوان، اچھا لباس، خوشبو لگاؤ، چونکہ مبارک دن ہے۔ ذرا دلیل بھی دیکھیے آپ، کیوں مبارک دن ہے؟
کہ اس روز عاشور اس لیے مبارک ہے، خوشی کا دن ہے کہ اس دن ایک عاشق اپنے معشوق سے ملا۔ یاد رکھیے گا، شیطان ہمیشہ بری باتوں کو اچھے پیرائے میں لا کر پیش کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کساد غم نہ مناؤ، ماتم نہ کرو، کالے کپڑے نہ پہنو، اس لیے کہ عاشور کا دن بڑا مبارک دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس دن اچھے کپڑے ہو، پکوان ہو، اچھا کھانا ہو، خوشی ہو، لبوں پہ مسکراہٹ ہو۔ کیوں؟ دلیل ذرا سنیے۔ کساد اس لیے کہ عاشور کا دن وہ ہے کہ جس دن ایک عاشق اپنے معشوق سے ملا، ایک حبیب اپنے محبوب سے ملا۔ حسین خدا سے ملے، وصال الہی کا دن ہے، قرب پروردگار کا دن ہے۔ ایک عاشق اپنے معشوق سے ملا ہے، ایک حبیب اپنے محبوب سے ملا ہے، لہذا اس دن خوشی منانی چاہیے۔ وصال الہی اور قرب پروردگار حاصل ہوا، حسین خدا سے ملے، لہذا اس دن غم نہ ہو، اس دن ماتم نہ ہو، کالے کپڑے نہ ہو، بلکہ خوشیاں ہوں، اچھے پکوان ہوں۔ اچھا چلیے ہم آپ کی بات تسلیم کر لیتے ہیں۔ عزیزو، یہ چراغ ہدایت کو خاموش کرنے کی کوشش ہے۔ چلیے ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ عاشور کے دن اس لیے غم نہ منائیں کہ ایک عاشق اپنے معشوق سے ملا، ایک حبیب اپنے محبوب سے ملا، وصال الہی اور قرب پروردگار حاصل ہو گیا۔ مسلمانوں، اگر عاشور کا دن اس لیے غم کا دن نہیں کہ اس دن ایک عاشق اپنے معشوق سے ملا، تو پھر آؤ تم بھی بقرعید کے دن خوشی نہ مناؤ، بلکہ صفے ماتم بچھاؤ، کالے کپڑے پہنو، غم مناؤ، ماتم کرو۔ اس لیے کہ بقرعید کا دن وہ دن ہے کہ جب ایک عاشق اپنے معشوق سے نہیں مل سکا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بقرعید کی 10 تاریخ وہ دن ہے کہ جب ایک عاشق اپنے معشوق سے نہیں ملا، ایک حبیب اپنے محبوب سے نہیں ملا، قرب الہی حاصل نہیں ہوا، وصال پروردگار حاصل نہیں ہوا، تو پھر اس دن کیوں خوشی منا؟ پھر ماتم کرو، پھر صف ماتم بچھاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ بس یہ چراغ ہدایت خاموش ہو جائے، کاروان بشریت کی رہنمائی نہیں ہو۔ مسئلہ آج کا نہیں ہے، تاریخ پرانی ہے۔ آپ دیکھیں اس عزاداری کی مخالفت میں نہ جانے کیسے کیسے ستم ڈھا دیے گئے۔ علامہ غزالی بڑی مشہور شخصیت ہے تاریخ اسلام سے، فتاوی امام غزالی بڑے مشہور ہیں، 2-4 بڑے جنجالی فتوے۔ اس غم کی مخالفت میں انسان عقل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک صلوات محمد و آل محمد پر۔ تشریف لائیے۔ بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات باز بلند محمد آل محمد۔ حسین کل بھی چراغ ہدایت، توجہ چاہتا ہوں، حسین آج بھی چراغ ہدایت ہے، حسین کل بھی چراغ ہدایت رہیں گے۔ طوفانوں کی زد پہ حسین نے اس چراغ ہدایت کو روشن رکھا، آج بھی چراغ ہدایت ان مجلسوں کی شکل میں ہم سب کی رہنمائی۔ لیکن ایک طرف سے مخالفت ہے، صاحب ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو۔ امام غزالی نے بھی فتویٰ دیا اور بڑا ستم کہ صاحب یحرم علی کل واعظ مقتل الحسن والحسین، بڑے ان کے ہر خطیب پر حرام ہے کہ حسن اور حسین کا مقتل بیان کیا جائے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ صاحب یزید کو برا بھلا نہ کہو، یزید پر لعنت نہ بھیجو۔ کیوں؟ پھر میں نے عرض کیا کہ شیطان بری باتوں کو اچھے پیرائے میں پیش کرتا ہے۔ یزید کو برا نہ کہو، یزید پر لعنت نہ بھیجو۔ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ یزید مسلمان
اور کسی بھی مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام. یہ امام غزالی کا فتویٰ ہے. کہتے ہیں یزید کو برا نہ کہو، یزید پر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ یزید مسلمان ہے اور مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام ہے. اور اگر کوئی کسی مسلمان پر لعنت بھیجے تو لعنت بھیجنے والا ملعون. یہ امام غزالی فرماتے ہیں یزید پر لعنت نہ بھیجو اس لیے کہ یزید مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام، اور اگر کوئی کسی مسلمان پر لعنت بھیجے تو لعنت بھیجنے والا ملعون. امام غزالی یزید کی محبت میں آپ اپنی عقل کا ماتم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ نے یزید کے دفاع میں، یزید کو بچانے کے چکر میں جو جال بچھایا تھا، اب شکاری اسی جال میں خود پھنسنے والا ہے. توجہ کیجئے گا، یزید پر لعنت نہیں اس لیے کہ مسلمان ہے، مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام، اگر کوئی مسلمان پر لعنت بھیجے تو وہ ملعون. امام غزالی یزید کے دفاع میں، یزید کو بچانے کے چکر میں آپ نے غضب ڈھا دیا. لیکن اب ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، امام غزالی یہ بتائیے کہ علی آپ کی نظر میں مسلمان ہے یا نہیں؟ علی مسلمان ہے یا نہیں؟ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ علی پہلے ہے یا چوتھے، یہ بتائیے کہ علی مسلمان ہے یا نہیں. اگر علی کو مسلمان نہیں کہتے تو خود دائرہ اسلام سے خارج. تو علی کو آپ پہلا مانا یا چوتھا، بحث یہ نہیں ہے، بتائیے کہ علی مسلمان ہے یا نہیں. کہ علی تو قطعاً مسلمان ہے، بلکہ علی اول مسلمان ہے، علی اصل اسلام ہے. جب علی کو مسلمان مان لیا امام غزالی تو اب ہمارا آپ سے یہ سوال ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام، اگر کوئی کسی مسلمان پر لعنت بھیجے تو ملعون. امام غزالی جب علی مسلمان ہے تو اب آپ اس شخص کے بارے میں اپنی نظر کا اعلان کریں کہ جس نے 70 سال تک ہزاروں منبروں سے علی پر لعنتیں بھجوائی ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ چراغ ہدایت کو خاموش کرنے کی ضرورت ہے. توجہ چاہتا ہوں، یزید کا دفاع آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے، کوئی یزید کو خواب میں دیکھ رہا ہے، کوئی یزید کے لیے جو ہے وہ ریلی نکالی جا رہی ہے. ابھی 2 سال پہلے پڑوسی ملک میں ایک شرارت ہوئی، یزید زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا ہے. کوئی یزید کو ولی اللہ کہہ رہا ہے. ادھر ایام ازاں آئے، یہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. یاد رکھیے گا عزیزو، مسلمانوں میں 73 فرقے، 72-73 فرقے، لیکن جیسے ہی ہلال محرم نمودار ہوتا ہے یہ 72 فرقے 2 فرقوں میں بدل جاتے ہیں. اب یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. یہ 73 فرقے 2 فرقوں میں بدلے، یا حسینی یا یزیدی. پتہ کیسے چلے کہ کون حسینی ہے کون یزیدی ہے؟ جو غم منائے وہ حسینی ہے، جو خوشی منائے وہ یزیدی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. مگر ایک سلسلہ مسلسل ہمارے ہندوستان کی سرزمین سے بھی ایک آواز، ایک منحوس آواز اٹھی، یزید کو ولی اللہ کہا گیا. یزید کو زندہ باد کا آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کچھ سال پہلے 2-3-4 سال پہلے یہ آواز، یزید کو ولی اللہ کہا گیا. اچھا آپ ذرا محسوس کیجئے، یزید کو ولی اللہ تو کہہ دیا، لیکن خود آج کس حالت میں رسوائی کا طوق گلے میں پڑا ہوا ہے. یہ سنت الہی ہے. جملہ سنیے گا، یہ سنت الہی ہے کہ اللہ اپنے گنہگار کو تو بخش دیتا ہے، حسین کے مجرم کو معاف نہیں کرتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بلند آواز میں صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اپنے گنہگار کو بخش سکتا ہے، حسین کے مجرم کو معاف نہیں کرتا۔ رسوائی کا طوق گلے میں، آپ دیکھتے ہیں کچھ دن پہلے کہا تھا آج کیا حالات ہے، مگر مسئلہ کیا ہے؟ یزید زندہ باد، یزید ولی اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو یزید کا دفاع کیا جا رہا ہے، یہ یزید کا ڈیفینس کیا جا رہا ہے، یزید کی حمایت میں بعض کام انجام دیے جا رہے ہیں، یہ یزید کا دفاع کر رہے ہیں، یزید کی جو تعریف کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ جو یزید کی تعریف کرتے ہیں ان کی مثال ذرا محسوس کیجئے گا مثال کو۔ ایک صاحب کو شوق ہوا کہ صاحب کتے کو پاک کیا جائے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو یزید کی تعریف کر رہے ہیں، یزید کو ولی اللہ اور یزید کو زندہ باد کہہ رہے ہیں۔ اچھا آپ یزید زندہ باد کہہ کے ریلیاں نکال لیجئے کہ آپ کے یزید کو زندہ باد کہنے سے یزید زندہ باد ہو سکتا ہے؟ یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، یزید کل بھی مرد آباد رہے گا۔ آپ تعریف کر رہے ہیں، یہ جو تعریف کر رہے ہیں یزید کی، ان کی مثال کیسی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ ان کی مثال ہے کہ ایک صاحب کو بڑا شوق ہوا، بھئی کتا نجس العین ہے نا، تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے کہ کتا نجس العین۔ ایک صاحب کو شوق ہوا، بڑے سیدھے سادے مسلمان سے شوق ہوا کہ بھئی آج کتے کو پاک کرنا ہے۔ گھر سے نکلے، ایک کتے کو ساتھ لیا، اپنے ذوق ناپاک کی تسکین کی خاطر صابن شیمپو اپنے ساتھ لیا، چلے دریا کے کنارے کہ صاحب آج کتے کو پاک کرنا ہے۔ جو یزید کی تعریف کر رہے ہیں ان کی مثال کہ آج کتے کو پاک کرنا ہے۔ کتے کو ساتھ لیا، دریا کے کنارے پہنچے، صبح سے شام تک کتے کو دریا میں غوطے لگائے، مسلسل غوطے لگائے۔ شام کا وقت ہو گیا، اب انہوں نے آواز دی، مسلمانوں آج میں نے کتے کو پاک کر دیا، صبح سے شام تک میں نے دریا میں غوطے لگائے، آج کتا پاک ہو گیا۔ عالم اسلام سے سوال کریں کہ بھئی کتا پاک ہوا، تو پورا عالم اسلام ایک زبان ہو کر کہے گا کتا کل بھی نجس تھا، کتا آج بھی نجس ہے، کتا کل بھی نجس رہے گا۔ بھئی یہ صاحب کہہ رہے ہیں کتے کو پاک کر دیا، قیمتی صابن اور شیمپو لگائے ہیں، صبح سے شام تک غوطہ لگائے، کتا پاک ہو گیا کہ نہیں صاحب کتا کل بھی نجس تھا، کتا آج بھی نجس ہے، کتا کل بھی نجس رہے گا۔ ان کے غوطہ دینے سے کتا پاک نہیں ہو سکتا، ہاں جو کتے کو پاک کرنے کی کوشش کرے وہ خود ضرور نجس ہو جائے گا۔ یزید کی تعریف نہ کرو، یزید کو زندہ باد نہ کہو، یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، یزید کل بھی مرد آباد رہے گا۔ ہاں یزید کی تعریف جو کرے وہ اپنی نسلی خباثت کا ثبوت ضرور دے دے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حسین چراغ ہدایت ہے، کل بھی چراغ ہدایت تھے۔ حسین ان مجلسوں کے ذریعے پوری کاروان بشریت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یزید کا دفاع نہ کرو، یزید کا ڈیفینس نہ کرو، یزید کی تعریف نہ کرو۔ خدا کی قسم توجہ چاہتا ہوں، اگر حسین یزید کے مقابلے میں نہ آئے ہوتے، حسین نے اپنی جان عزیز قربان نہ کی ہوتی، حسین نے اگر یزید سے نبردت آزمائی نہ کی ہوتی تو آدم کا علم بیکار ہو جاتا، نوح کا درس توحید فراموش ہو جاتا، موسیٰ کی ہدایت اور عیسیٰ کی تعلیمات کا خاتمہ ہو جاتا۔ حسین نے اپنی جان عزیز قربان کر کے آدم کے علم کو بچایا، نوح کے تقوی کو بچایا، موسیٰ کی ہیبت کو بچایا، عیسیٰ کے زہد کو بچایا، تبلیغ رسالت کو بچایا، خاندانی شرافت کو بچایا، علی کی عظمت کو بچایا، فاطمہ کی عصمت کو بچایا، اور انتہا تو یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو بچایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ خواجہ اجمیری نے آواز دی تھی، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ بنائے توحید ہے حسین، بنائے توحید ہے کربلا۔ حسین نے توحید کو بچایا، حسین نے نبی کی نبوت کو بچایا، علی کی عصمت کو بچایا، فاطمہ کی عصمتوں کی حفاظت کی ہے، رسولوں کی محنتوں کو حسین نے کربلا میں بچایا، حسین نے کربلا میں توحید کو بچایا ہے۔
حقہ کے بنا لا الہ الا است حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے حسین۔ کربلا تجلیگاہ توحید ہے، توحید کی جلوہ نمائی ہے کربلا میں۔ آئے انسان ذرا غور کرے کس طرح توحید کی تجلیاں ہیں کربلا میں۔ حسین کا سب سے پہلا مجاہد حارث ابن امرؤ القیس کندی، پہلا مجاہد مبارز طلبی کر رہا ہے، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ کربلا توحید کی تجلیاں ہیں، جلوہ نمائی ہے توحید کی کربلا میں۔ پہلا مجاہد حارث ابن امرؤ القیس کندی میدان میں جاتے ہیں، مبارز طلبی کرتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، توحید کو حسین نے بچایا ہے کربلا۔ مبارز طلبی سامنے سے جو آتا ہے حسین کا مجاہد، سامنے سے کون آ رہا ہے؟ حارث ابن امرؤ القیس کندی کا سگا چچا، سگا چچا حارث جو حسین کا پہلا مجاہد چچا کو دیکھتا ہے۔ دنیا کی کوئی اور جنگ ہوتی تو نکلی ہوئی تلوار میان میں چلی جاتی، لیکن یہ کربلا کی جنگ ہے۔ سگے بھتیجے نے سگے چچا کو دیکھا، تلوار کو نیام سے نکالا۔ رشتوں کا احترام تو اسلام بھی واجب قرار دیتا ہے، رشتے تو اسلام نے بھی محترم قرار دیے، لیکن ذرا آپ ذرا غور کریں، سرمشق حیات ہے کربلا، نمونہ عمل اور آئیڈیل ہے کربلا ہم سب کے لیے۔ سگا چچا تلوار میان سے باہر نکلی، چچا کہتا ہے حارث تم میرے اوپر تلوار چلاؤ گے، مجھ پر حملہ کرو گے، میں تمہارا سگا چچا ہوں، رشتوں کا تمہیں خیال نہیں، رشتوں کا پاس اور لحاظ نہیں۔ ایک مرتبہ حارث نے کہا کہ رشتے اسی وقت تک محترم ہیں جب تک حق سے نہ ٹکرائیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ رشتہ اسی وقت تک محترم ہے جب تک اس کا ٹکراؤ حق سے نہ ہو، لیکن اگر حق اور رشتے میں ٹکراؤ ہو تو اب حارث کا میسج ہے، حارث کا پیغام، تلوار نکالی، حملہ کیا۔ وہ کہتا میں سگا چچا ہوں، مجھ پر حملہ کرو گے، تم میرے سگے بھتیجے ہو، کیسے مجھ پر تلوار چلاؤ گے؟ ایک مرتبہ حارث پھر کہتے ہیں کہ دیکھو تم میرے چچا ضرور ہو، لیکن یہ جان لو کہ یہ کربلا ہے، یہاں رشتے مقدم نہیں ہوتے، یہاں خدا مقدم ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہاں رشتے مقدم نہیں ہیں، یہاں خدا مقدم ہے۔ توحید کی جلوہ نمائی ہے کربلا میں، تجلیاں بکھیر رہے ہیں حسین توحید کی کربلا میں۔ یہاں خدا، یہاں صرف اور صرف خدا ہے، یہاں صرف اور صرف توحید ہے۔ اب عزیزو یہ مجلس ہے اسی کربلا کی یاد، اسی تحریک کی یادگار ہے۔ یہ مجلس ہے، یہ زداری، یہ شبیداری، یہ بزم ماتم، یہ صف عزا، سب اسی حسین اور اسی کربلا کی یادگار ہے۔ نہ وہاں رشتہ مقدم تھا، نہ یہاں رشتے مقدم ہونے چاہیے۔ اگر یہاں بھی رشتے مقدم ہوئے تو پھر کربلا کی یادگار کیسے ہو سکتی ہے؟ حسین کا پہلا سپاہی کہہ رہا ہے کہ یہ کربلا ہے، یہاں رشتے مقدم نہیں ہوتے، یہاں خدا مقدم ہوتا ہے۔ کربلا رشتوں کی اہمیت کا نام نہیں ہے، کربلا ربوبیت کی برتری کا نام ہے، کربلا توحید کی عظمتوں کا نام ہے، کربلا وحدانیت کی تجلیوں کا نام ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے اس عمل میں بھی صرف خدا ہونا چاہیے، ہماری اس عبادت میں صرف توحید ہو۔ ہر عمل خدا کے لیے، ہر عبادت خدا کے لیے، ہر نماز خدا کے لیے، ہر روزہ خدا کے لیے، ہر ماتم خدا کے لیے، ہر مجلس خدا کے لیے، ہر شب بیداری خدا کے لیے، ہر انجمن خدا کے لیے، ہر نوحہ خدا کے لیے، سارا عمل خدا کے لیے ہو۔ اگر ذرہ برابر بھی توحید کم رنگ ہوئی تو پھر کربلا کی یادگار نہیں رہے گی، پھر یہ رسموں میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہر عمل، اب توجہ کیجئے گا، تھوڑا سا گریز کرنا چاہتا ہوں، ہر عمل خدا کے لیے، مجلس خدا کے لیے، ماتم خدا کے لیے، فرش عزا خدا کے لیے، شب بیداری خدا کے لیے، چونکہ خود حسین خدا کے لیے ہے۔
اب کربلا تجلی گاہ ہے توحید، ہر عمل خدا کے لیے ہو، صرف اور صرف خدا کے لیے ہو۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر توجہ چاہتا ہوں، ایسا خدا کے لیے ہو کہ بس اور بس رنگ توحیدی نظر آئے، بس اور بس ذات خدا، نہ خوف ہو نہ شوق ہو، ہر عمل خدا کے لیے ہو۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر آواز قدرت آتی ہے، موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، جناب موسیٰ خدا آواز دیتا ہے، موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو؟ بار الہ نمازیں لایا ہوں۔ موسیٰ وہ تو جنت کے شوق میں پڑی ہیں، بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آیا؟ بار الہ روزے لے کر آیا ہوں۔ موسیٰ وہ جہنم کے خوف میں رکھے ہیں، بتاؤ میرے لیے کیا لائے ہو؟ توجہ، ہر عمل خدا کے لیے ہو۔ موسیٰ کیا لائے ہو؟ کما بار الہ نمازیں کہ جنت کے شوق میں پڑی ہیں، میرے لیے نہیں تھی۔ اور کچھ ہے، پالنے والے روزے ہیں وہ جہنم کے خوف میں، میرے لیے کیا لائے ہو؟ کون سا خالص عمل تمہارا ہے؟ جناب موسیٰ لرز جاتے ہیں، بار الہ ہاتھوں کو جوڑا، پالنے والے تہی دامن ہوں، میرا دامن خالی، مجھے نہیں معلوم کہ میرا کون سا عمل تیرے لیے تھا۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، کوچے سے گزر رہے تھے، کسی سائل نے تم سے میرے نام پر کچھ مانگا، تم نے میری محبت میں اسے کھانا کھلا دیا۔ موسیٰ اگر تمہارے دامن عمل میں یہ مختصر سا عمل نہ ہوتا تو نہ تمہاری نمازوں کو قبول کرتا نہ تمہارے روزوں کو قبول کرتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نہیں ذرا اس سے بہتر انداز میں درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ ہر عمل خدا کے لیے، یہی توحید عبادت ہے۔ سارے سجدے، ساری نمازیں، ساری عبادتیں اس سے مخصوص۔ موسیٰ نماز جنت کے لیے، روزے جہنم کے خوف کے لیے، میرا عمل خالص عمل۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک شخص نے آواز دی تھی، بار الہ میں نے تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کی ہے نہ جہنم کے خوف میں کی ہے۔ پالنے والے میں نے تیرا سجدہ نہ جنت کے شوق میں نہ جہنم کے خوف میں، بل وجدت اہلا للعبادہ فعبدتک، معبود علی تجھ کو لائق عبادت سمجھتا ہے لہذا تیری عبادت کرتا ہے۔ علی تجھ کو لائق عبادت سمجھتا ہے لہذا تیری عبادت کرتا ہے۔ عزیز و علی نے اپنے عبادت کے معیار کو بتا دیا، اپنی عبادت کے معیار کا اعلان کر دیا۔ آئیے آج کی مجلس میں ہم بھی اپنی اس عبادت عزا کے معیار کو بلند کریں، بتائیں امام کو مولا حسین ہمیں آپ سے محبت ہے، اسی محبت کے اظہار کے لیے یہ مجلسیں برپا کرتے ہیں، یہ شب بیداری کرتے ہیں۔ مولا یہ عزاداری، یہ مجلسیں نہ جنت کے شوق میں ہیں نہ جہنم کے خوف میں ہیں، مولا آپ کی مظلومیت پر آنسو بہانے کے لیے عزاداری کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل کربلا توحید کی تجلی ہے، ہر عمل خدا کے لیے، پورا وجود خدا کے لیے ہو۔ اور جب عزیزو عمل خدا کے لیے ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے ہماری پریکٹیکل لائف پر؟ اس کا اثر کیا ہوتا ہے جب توحید عبادت، جب رنگ توحید انسان کی ذات میں آئے، جب انسان ہر عمل خدا کے لیے کرے تو خدا بھی آواز دیتا ہے، عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا، مثلی، میں اپنا مثل بنا دوں گا۔ قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثل اعلیٰ ہیں۔ مثل کا تعلق توحید ذات سے ہے، یعنی خدا کی ذات جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔
لیکن اگر چاہتے ہو کہ مسئلے اعلیٰ بنو، صفات الہی کے مظہر بنو، تو خدا کہتا ہے عبدی اتینی، میری اطاعت کر، میری عبادت کر، میری بندگی کر، اپنے عمل کو مجھ سے مخصوص کرتا چلا جا۔ اگر تو نے میری بندگی کی تو میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا، میں اپنا جیسا بنا دوں گا۔ اجعلو کا مسئلہ، میں اپنا مثل بنا دوں گا۔ تو میری مثل نہیں ہو سکتا لیکن اپنی مثل بنا دوں گا۔ دوسری جگہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے توحید عبادت عزیزو، خدا کے لیے جب عمل ہو تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کہتا ہے یا عبدی کن لی یکون لکا، میرے بندے، یا عبدی کن لی، میرے بندے تم میرا ہو جا، اکون لکا، اگر تم میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو جاؤں گا۔ ذرا غور کیجئے، میرے بندے تم میرا ہو جا، اگر تم میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو جاؤں گا۔ جب بندہ خدا کا ہوگا، خدا بندے کا ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے بندے اگر تم میرا ہو گیا تو تجھے اپنے صفات کا مظہر بناتا چلا جاؤں گا، تم مظہر اوصاف الہی بنتا چلا جائے گا۔ دیکھ میں اپنی صفات تیرے حوالے کرتا چلا جاؤں گا۔ بندے تم میرا ہو، میں تیرا ہو جاؤں گا، میرا ہوا تو اپنے صفات تیرے حوالے کروں گا۔ میرے بندے میری ایک صفت یہ ہے کہ انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں اور ایسا زندہ کہ مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے بندے میرا ہو، میرے قریب آ، میری بندگی کر، میری اطاعت کر، میرا سجدہ کر۔ اگر ایسا ہوا تو پھر میں تیرا ہو جاؤں گا، اپنی صفات تیرے حوالے کروں گا۔ دیکھ میری ایک صفت یہ ہے کہ انا حی لا اموت، میں حی ہوں، میں زندہ ہوں اور ایسا زندہ کہ مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اجعلک حیا لا تموت، میرے بندے اگر تم میرا ہو گیا تو تجھے بھی زندگی عطا کر دوں گا، ایسی زندگی کہ تو بھی کبھی مر نہیں سکتا، تو بھی کبھی مر نہیں سکتا۔ اب دنیا تعجب نہ کرے کہ 14 صدیاں بیت گئی، حسین زندہ کیا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میرے بندے میرا سجدہ کر، میری اطاعت کر، میری بندگی کر، تیرا عمل مجھ سے مخصوص ہو۔ تو نے اگر خود کو مجھ سے مخصوص کر دیا تو میں بھی تیرا ہو جاؤں گا۔ میں حی ہوں، تجھے بھی زندگی عطا کر دوں گا، میں ایسا ہے کہ مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اجعلک حیا لا تموت، میرے بندے تجھے بھی زندگی عطا کر دوں گا، ایسی زندگی کہ تو بھی کبھی مر نہیں سکتا۔ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے۔ خدا کی ایک صفات میں سے ایک صفت ابدی ہونا ہے۔ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے۔ یہ ابدیت ملتی ہے بندگی پروردگار کے نتیجے میں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میرے بندے میرا ہو، میں تیرا ہو جاؤں گا، میں زندہ ہوں، تجھے زندگی عطا کر دوں گا۔ مسئلہ گفتگو مکمل نہیں ہوئی۔ خدا کہتا ہے بندے میں تجھے زندگی عطا کر دوں گا، بے شرط یہ ہے کہ میری بندگی کر، میری اطاعت کر، میرا سجدہ کر، تجھے بھی زندگی عطا کر دوں گا، ایسی زندگی کہ تو کبھی مر نہیں سکتا۔ حدیث قدسی آگے بڑھتی ہے، خدا آواز دیتا ہے بندے دیکھ میری ایک صفت یہ ہے کہ انا غنی لا افتقر شیئا، میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اجعلک غنیا لا تفتقر شیئا، میرے بندے اگر تم میرا ہو گیا، اگر تم میرا ہو گیا تو تجھے بھی بے نیاز بنا دوں گا، غنی بنا دوں گا، ایسا بے نیاز کہ کائنات تیری محتاج ہوگی، تجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ تو میرا تو ہو، میری بندگی تو کر، میرے قریب تو آ، اپنے عمل کو مجھ سے مخصوص تو کر، اپنی عبادتوں کو مجھ سے مخصوص تو کر، پھر دیکھ تجھے کمال کے کس درجے پر فائز کرتا ہوں۔ میں غنی ہوں، تجھے بھی غنی بنا دوں گا، میں حی ہوں، تجھے بھی زندگی عطا کر دوں گا۔ اور عزیزو ذرا محسوس کیجئے گا، ذرا سا فرق ہے توحید ذات اور توحید عبادت میں۔ مثل نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ انسان کو مثل بنانا چاہتا ہے۔ بندے میری بندگی کر، پھر دیکھ کہاں پہنچاتا ہوں۔
میں حی تجھے بھی زندگی، میں غنی تجھے بھی بے نیاز بنا دوں گا. اور ذرا جملہ دیکھیں اور انسان اپنے مقدر پر ناز کر دیکھ کہ خدا تجھے کس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے ان عبادتوں کے نتیجے میں. میرے بندے میں حی ہوں تجھے زندگی دوں گا، میں غنی ہوں تجھے بے نیاز بنا دوں گا. صرف یہ نہیں کہ دیکھ میں وہ خدا ہوں کہ انا اقول للشیء کن فیکون. میں ایسا قادر مطلق ہوں کہ جب کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے. اجعلک ان تقول للشیء کن فیکون. میرے بندے اگر تو میرا ہو گیا تو تجھے بھی ایسی قدرت عطا کر دوں گا کہ جب تو کسی چیز سے کہے گا ہو جا تو وہ شے معرض وجود میں آ جائے گی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. نہیں ذرا بلند آواز میں بہتر انداز میں درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. میرے قریب تو آ، میری بندگی کر، میری اطاعت کر. ایسی قدرت عطا کروں گا، میں قادر مطلق ہوں، میری قدرت ہر شے پر محیط ہے. تجھے بھی ایسا قادر بنا دوں گا کہ ان تقول للشیء کن فیکون. جب تو کسی چیز سے کہے گا ہو جا فیکون، وہ شے معرض وجود میں آ جائے گی. میری بندگی تو کر، میری اطاعت کر. پھر کس مرحلے پر تجھے پہنا چاہتا ہوں. میرے بندے اگر تو نے میری بندگی کی تو اپنے صفات کا مظہر بناتا چلا جاؤں گا، اختیارات تیرے حوالے کرتا چلا جاؤں گا. میرے بندے اگر تو میرا ہو گیا تو پھر دیکھ آسمان میرا ہوگا، سیر تو کرے گا. آسمان میرا ہوگا، سیر تو کرے گا. زمین میری ہوگی، حکومت تیری ہوگی. تراب میری ہوگی، ابو تراب تو کہلائے گا. توجہ کیجئے گا، میرا تو ہو، میری بندگی تو کر، میری اطاعت تو کر. پھر دیکھ کس منزل پر پہنچاؤں گا. آسمان میرا ہوگا، سیر تو کرے گا. زمین میری ہوگی، حکومت تیری ہوگی. تراب میری ہوگی، ابو تراب تو کہلائے گا. سنگریزے میرے ہوں گے، کلمہ تیرا پڑھیں گے. سنگریزے میرے ہوں گے، کلمہ تیرا پڑھیں گے. درخت میرا ہوگا، حکم تیرا چلے گا. درخت میرا ہوگا، حکم تیرا چلے گا. سورج میرا ہوگا، پلٹے گا تیرے حکم سے. چاند میرا ہوگا، ٹکڑے تو کرے گا. ستارہ میرا ہوگا، دروازہ تیرا ہوگا. میرے بندے میری بندگی کر، میری اطاعت کر، میرا سجدہ کر. ساری عبادتوں کو، ساری مجلسوں کو، سارے ماتم کو، ساری شب داری کو مجھ سے محسوس کر. میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے قدم آگے بڑھا. پھر دیکھ تجھے کمال کے کس مرحلے پر پہنچاتا ہوں. سورج میرا ہوگا، پلٹے گا تیرے حکم سے. چاند میرا ہوگا، ٹکڑے تو کرے گا. جملہ سنیے گا دیدو. چاند میرا ہوگا، ٹکڑے تو کرے گا. ستارہ میرا ہوگا، دروازہ تیرا ہوگا. رضوان میرا ہوگا، درزی تیرا ہوگا. دریا میرا ہوگا، مصلی تیرا ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. ذرا مل جل کر اس سے بہتر انداز بھیجے عظمت محمد و آل محمد. میرا سجدہ تو کر، میری اطاعت تو کر. اپنے عمل کو مجھ سے مخصوص کر، اپنی عبادتوں کو مجھ سے مخصوص. ہر عمل میرے لیے ہو، نہ نمود ہو، نہ شہرت ہو، نہ مادیت ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ خود کو اونچا دکھانا ہو، نہ دوسرے کو نیچا دکھانا ہو.
ہر عمل، ہر عزاداری، ہر مجلس، ہر شب بیداری، ہر صف ماتم، ہر ناحہ خوانی، ہر خطابت میری رضا کے لیے ہو۔ پھر دیکھ تجھے اپنے اوصاف کا مظہر بنا دوں گا، اس مقام پر لے جاؤں گا۔ اگر تو نے میری عبادت کی، میری بندگی، تو اس مقام تک لے جاؤں گا جہاں جبریل جیسا ملک بھی پر نہیں مار سکتا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، علماء موجود ہیں، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ قرآن یہ نہیں کرا جس نے اپنے نبی کو سیر کرائی، جس نے اپنے مزمل کو سیر کرائی، مدثر کو سیر کرائی، طٰہٰ کو، یاسین کو سیر کرائی، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ گویا یہ معراج معراج نبوت نہیں تھی، یہ معراج معراج عبودیت اور بندگی تھی۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ ایک بندہ اس مقام پر پہنچا کہ قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ۔ نزلونی علی الربوبیہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ بس خدا نہ کہنا، اس کے علاوہ جو چاہو کہہ دو۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ مگر دیکھ بندے اپنے صفات کا مظہر بناؤں گا، شرط شرط عبودیت ہے، شرط شرط بندگی ہے، اخلاص ہے، سارا عمل مجھ سے مخصوص کر۔ پھر دیکھ تجھے اپنے صفات کا مظہر بنا دوں گا، میں محمود ہوں تجھے محمد بنا دوں گا، میں اعلیٰ ہوں تجھے علی بنا دوں گا، میں فاطر ہوں تجھے فاطمہ بنا دوں گا، میں قدیم الاحسان ہوں تجھے حسن بنا دوں گا، میں محسن ہوں تجھے حسین بنا دوں گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میری بندگی تو کر، میری اطاعت تو کر، میرا سجدہ کر، پھر دیکھ تجھے کس مقام پر پہنچا۔ تو خدا تو نہیں ہوگا لیکن رنگ خدائی تیرے وجود میں چھلکے گا، رنگ توحیدی تیرے وجود میں نظر آئے گا۔ صبغت اللہ، رنگ خدائی سب سے بہتر رنگ ہے، یہ حاصل ہوتا ہے بندگی کے نتیجے۔ انسان اوصاف خدا کا مظہر بنتا ہے۔ اچھا، اللہ کہ اوصاف کے مظہر کو برداشت کرنا مشکل ہے، چاہے کہ خدا کے صفات کو کوئی برداشت کرے۔ اللہ توحید آج بھی مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ضروری یہ ہے کہ ان کو سمجھیں پہلے جو مظہر اوصاف الہی، جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے خدا بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض انسان بھٹک جاتے ہیں، بھٹ کے خود ائمہ کے زمانے میں یہ اوصاف الہی کے مظہر ہیں، یہ مسئلے اعلیٰ ہے۔ زیارت جامعہ میں ارشاد ہوتا ہے ائمہ کے لیے انتم المثل الاعلیٰ، آپ مسئلے اعلیٰ ہیں، خدا کی مسئلے اعلیٰ ہیں، اوصاف خدا کا مظہر ہے۔ جب یہ اوصاف خدا کے مظہر بنے تو آج بھی لوگ بھٹک رہے، پہلے بھی بھٹکے تھے، خود علی کے زمانے میں بھٹکے۔ صاحب ینابیع المودت کہتے ہیں کہ 70 سے زیادہ لوگ علی کے پاس آئے جن کو آج کے زمانے میں ہم نصیری کہتے ہیں، جس کا دوسرا رخ اخباری ہے۔ یہ آئے مولا کی خدمت میں، توجہ چاہتا ہوں، اس زمانے میں یہ اصطلاح موجود نہیں تھی۔ نصیریت کی اصطلاح جو ہے وہ 10ویں امام کے زمانے سے نصیر شخص آیا تھا امام کی خدمت میں، ائمہ کی الوہیت کا قائل تھا، اس کے پیروکاروں کو نصیری کہا گیا، لیکن یہ نظریہ پہلے سے موجود تھا۔ نصیریت کا نظریہ مولا کے زمانے سے موجود تھا۔ 70 سے زیادہ لوگ آئے مولا کی خدمت میں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی آپ ہمارے خدا ہیں۔ علی نے فوراً سجدہ معبود میں سر رکھ دیا، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ دیکھو لائق سجدہ اس کی ذات ہے، لائق عبادت صرف وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ میں خدا نہیں، نعوذ باللہ میں خدا نہیں، بلکہ انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ ایک صلوات ہے جو محمد و آل محمد۔ ادھر کہا جا رہا ہے علی نعوذ باللہ خدا ہے، علی آواز دے رہے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ عجیب بات ہے، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک ہی دریا کی دو موجیں ہیں، ایک ہی درخت کی دو شاخ ہیں، ایک ہی شاخ کے دو پھول ہیں، ایک ہی پھول کی دو خوشبو ہیں، لیکن پھر بھی علی خود کو محمد کا غلام کہہ رہے ہیں۔ یا علی کم سے کم اتنا کہہ دیجئے کہ میں محمد جیسا ہوں۔ علی جواب دیں گے کہ جب میں علی ہو کر محمد جیسا نہیں ہو سکتا
تو پھر کوئی ایسا ویسا محمد جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیجا محمد و آل محمد. میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. سجدہ معبود میں علی نے سر رکھا اور کہا اپنے اس باطل عقیدے سے باز آ جاؤ. کہتے نہیں ہم تو آپ کو خدا مانیں گے. علی کہتے کیوں خدا مانو گے؟ علی مظہر اوصاف الہی ہیں لیکن خدا نہیں مانیں. یا علی ہم تو آپ کو خدا مانیں گے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو. کیوں؟ اب دلیلیں پیش کرنا شروع کی. یہ نصیری علی کے سامنے قرآن سے دلیلیں پیش کر رہے ہیں. اگر اس زمانے کے نصیری کو جاننا ہے تو آج کے اخباری کو جاننا ضروری ہوگا. مزاج دیکھیے. علی عالم کتاب ہے, علی وارث کتاب ہے, وارث قرآن ہے, عالم قرآن ہے. علی کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے. جب علی کو چھوڑ کر قرآن پڑھیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. نعوذ باللہ یا علی ہم تو آپ کو خدا مانیں گے. مولانا کہا کیوں؟ کہ ہم نے خدا کی صفات جو قرآن میں دیکھی وہ ساری صفات آپ کے اندر موجود ہیں. علی کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ قرآن کو جانتے ہو, مجھ سے زیادہ قرآن کے بارے میں علم رکھتے ہو. یا علی نہیں ہم نے تو دیکھا ہے قرآن میں جو خدا کی صفات وہ ساری کے ساری صفات آپ کے اندر موجود ہیں. علی کہتے ہیں اچھا کمال یہ جب دلیل دے رہا ہے دشمن تو دلیل کو سننا ضروری ہے چاہے دلیل کیسی ہی ہو. یہ مزاج امامت ہے. مولا کہتے ہیں کیوں خدا مانتے ہو؟ یا علی قرآن میں خدا کی صفات کا مطالعہ کیا, ساری صفات آپ کے اندر موجود ہیں. مولا کہتے ہیں کون سی صفت؟ کہ یا علی ہم نے قرآن میں پڑھا کہ خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. خدا وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. خدا تو وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یا علی ہم نے بھی آپ کو نہ کبھی سوتے دیکھا نہ اونگتے دیکھا. علی نے فوراً مسکرا کر جواب دیا کہ احمقو تمہاری اسی دلیل کو باطل کرنے کے لیے شب ہجرت سب چادر تان کر سو گیا تھا. صلوات بر محمد و آل محمد. نہیں اب اگر آپ بلند آواز میں صلوات بھیجیں تو میں اس واقعے کو آگے بڑھاتا ہوں. میرا خیال ہے پیچھے والوں پر بھی اتنا ہی ثواب ہے صلوات کا جتنا آگے والوں کے لیے. ذرا بلند آواز میں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ آپ کو اونگ آتی ہے نہ نیند. مولا کہتے ہیں کہ تمہاری اسی دلیل کو باطل کرنے کے لیے, توحید کو بچانے کے لیے شب ہجرت سویا تھا. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یا علی کچھ بھی ہو ہم آپ کو خدا مانیں گے. مولا کہتے ہیں کیوں؟ اس باطل عقیدے سے, اس فاسد عقیدے سے باز آ جاؤ. میں تو خدا کا بندہ ہوں, لائق سجدہ اس کی ذات. کہ یا علی نہیں ہم نے بہت ساری صفات خدا کی قرآن میں مطالعہ کی ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں. مولا کہتے ہیں اچھا پھر کوئی اور دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہاں یا علی توجہ چاہتا ہوں عزیزو. میرے بندے تم میرا ہو جا, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. میں اپنا جیسا. جن کی ظرفیت نہیں ہوتی وہ اوصاف الہی کے مظہر کو برداشت نہیں کر پاتے تو توحید کی تجلیوں کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ یہی تو وجہ ہے کہ کوئی خدا کے ہاتھ کا قائل ہوتا ہے, کوئی پیر کا قائل ہوتا ہے, کوئی جسم کا قائل ہوتا ہے, کوئی ٹانگ کا قائل ہوتا ہے اور ضرورت پڑنے پر ٹانگ کو جہنم کے حوالے بھی کر دیتا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ توحید کو سمجھا جائے. منادی وحدانیت علی جیسا انسان کہتا ہے اپنے فاسد عقیدے سے باز آؤ, میں خدا کا بندہ ہوں, میں خدا نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں یا علی نہیں صفات ہیں آپ کے اندر. مولا کہتے ہیں اور کون سی صفات, اور کون سی دلیل ہے؟ کہ یا علی جب ہم نے, توجہ چاہتا ہوں جلدی سے اس واقعے کو مکمل کر رہا ہوں. یا علی جب ہم نے ابراہیم اور نمرود کے مناظرے کو قرآن میں پڑھا, نمرود نے ابراہیم سے سوال کیا ابراہیم مجھے خدا کیوں نہیں مانتے؟ تو ابراہیم نے جو دلیلیں خدا کی جو صفات بیان کی وہ آپ کے اندر موجود نظر آئیں. مولا کہتے ہیں کیا بڑا کیا سمجھے قرآن کو. کہ یا علی جب نمرود نے ابراہیم کو بلایا پوچھا مجھے خدا کیوں نہیں مانتے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ یہ نمرود دیکھ میرا خدا وہ ہے کہ
یحیی و یمیت، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ذرا مردے کو زندہ کر کے دکھا۔ اب آپ جانتے ہیں مفسرین بیان کرتے ہیں اس نے کیا کیا۔ ایک وہ انسان جو مستحق موت تھا اس کو بلایا، آزاد کر دیا۔ ایک بے گناہ کو بلایا، اس کا سر قلم کر دیا کہ نمرود دیکھو۔ نمرود کہتا ہے ابراہیم دیکھو میں نے بھی یہ کام کیا، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ میں تجھے خدا مان لوں گا اگر اس مردے کو زندہ کر دے۔ لیکن چونکہ دلیل میں اس نے خدشہ وارد کیا تو جناب ابراہیم نے ایک ایسی دلیل دی کہ جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کہتا میرا خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کر دیتا ہے، جو حیات بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، جو خالق موت ہے خالق حیات ہے۔ اگر تو خدا ہے تو یہ کر کے دکھا۔ نہیں کیا۔ جناب ابراہیم پھر کہتے دیکھ نمرود، میرا خدا یہ ہے کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو، توجہ کیجئے، ان اللہ یاتی بالشمس من المغرب فاتی بہا من المشرق فاتی بہا من المغرب، جو میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال دے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال، میں تیری خدائی کا اعلان کر دوں گا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا۔ نمرود ہکا بکا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اب یہ نصیری قرآن سے استدلال کر رہا ہے، کس کے سامنے؟ عالم کتاب کے سامنے۔ جب انسان دو چار باتیں ادھر ادھر سے لے کر علی جیسے معصوم کے سامنے کٹ حجتی کرے تو ان سماج کے جاہلوں پر تعجب نہ کرو کہ یہ علماء کے سامنے اسی طرح کی جاہلانہ بحث کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اپنے زمانہ کا سب سے بڑا جاہل ہے نصیری، مزاج سے مزاج کو پہچانیے۔ اب یہ نصیری کہتے ہیں یا علی، ابراہیم نے اپنے خدا کی یہ صفات بتائیں کہ خدا موت بھی دیتا ہے، خدا حیات بھی دیتا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اے نمرود میں تجھے خدا مان لوں گا اگر تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ یا علی ہم نے دیکھا، قرآن بتاتا ہے ہم نے دیکھا کہ نہ نمرود مردے کو زندہ کر سکا، نہ سورج کو مغرب سے پچھم سے نکال سکا، لیکن یا علی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ نے مردے کو ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا، جب انگلی کا اشارہ کیا تو ڈوبتا ہوا سورج واپس پلٹ کر آ گیا۔ توجہ کیجئے گا، ذرا محسوس کیجئے گا، بڑا ذرا سا فاصلہ ہے رب میں اور رب کے بندے میں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، یا علی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہوا، جب انگلی کا اشارہ کیا ڈوبتا ہوا سورج واپس پلٹ کر آیا۔ علی نے ایک مرتبہ پھر نصیریوں سے کہا احمقو تم نے یہ تو دیکھا کہ میں نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا، لیکن تم نے یہ نہ دیکھا کہ جب میں ٹھوکر مار رہا تھا تو کس کا تذکرہ میری زبان پر جاری تھا۔ تم نے یہ تو دیکھا میں نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ جب میں مردہ زندہ کر رہا تھا تو میری زبان کس کی مدح میں رطب اللسان تھی، میں کس کے ذکر میں مشغول تھا، میرا زبان پر کس کا تذکرہ جاری تھا۔ اور عزیزو جملہ سنیے گا، پھر علی کہتے ہیں احمقو جاہلو تم نے یہ تو دیکھا کہ میں نے انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبتا ہوا سورج واپس پلٹ کر آیا۔ تم نے یہ تو دیکھا کہ میں نے اشارہ کیا سورج واپس پلٹ کر آیا، لیکن تم نے یہ نہ دیکھا کہ جب سورج کا سر طلوع ہو رہا تھا تو علی کا سر کس کی بارگاہ میں غروب ہو رہا تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ مظہر اوصاف الہی ہیں، یہ منادی وحدانیت ہیں، یہ توحید کی لاج رکھنے والے ہیں، یہ وحدانیت کو بچانے والے ہیں۔
تم نے یہ تو دیکھا کہ اشارہ ہوا سورج کا سر طلوع ہوا، لیکن یہ نہ دیکھا کہ جب سورج کا سر طلوع ہو رہا تھا تو علی کا سر کس کی بارگاہ میں غروب ہو رہا تھا۔ تم نے یہ نہ دیکھا کہ علی کیا کہہ رہا تھا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اب یہاں کے بعد نصیری کہتے ہیں یا علی کچھ بھی ہو، ہم تو آپ کو خدا مانیں گے۔ مزاج پہچانیے، دو چار باتیں ادھر ادھر کی ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ضد اور ہٹ دھرمی۔ کل کے نصیری کو آج کے اخباری سے ملا لیتے چلے جائیے آپ، یا علی کچھ بھی ہو ہم آپ کو خدا مانیں گے۔ مولا کہہ رہے دلیل ہو تو دو، کب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے مگر مانیں گے خدا۔ جاہل کی صفت ہے کہ جاہل جو کہتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے جاہل کو مردے سے تشبیہ سے لے دی گئی ہے۔ یا علی ہم تو آپ کو خدا مانیں گے۔ مولا کہتے ہیں دیکھو مان جاؤ، فاسد عقیدے سے باز آ جاؤ، لائق سجدہ اس کی ذات ہے، میں خدا کا بندہ ہوں۔ نہیں مولا مانیں گے خدا چاہے کچھ بھی ہو۔ مولا نے کہا سزا دوں گا، عجیب غریب قسم کا کافر ہے۔ مولا کہہ رہے سزا دوں گا، کچھ بھی کر لیجئے مانیں گے خدا۔ علی سمجھا رہے کہ باطل عقیدے سے باز آ جاؤ، اس فاسد عقیدے کو چھوڑو، لائق سجدہ اس کی ذات ہے، میں خدا کا بندہ ہوں۔ کہ یا علی کچھ بھی ہو ہم تو آپ کو ہی خدا مانیں گے۔ جب نہیں مانے تو علی نے قمبر کو حکم دیا قمبر آگ روشن کرو، ان سارے کافروں کو آگ میں جلا دو۔ شیخ طوسی اور شیخ کچھی نے اپنے رجال میں یہ شعر لکھا ہے جناب قمبر کے حوالے سے۔ مولا کا قول ہے جناب قمبر کے لیے، لما رأیت الامر امرا منکرا اوقدت نارا ودعوت قمبر۔ علی کہتے ہیں جب میں نے امر منکر کو دیکھا، توحید کی مخالفت کو علی امر منکر کہتے ہیں، برا کام۔ میں نے امر منکر دیکھا، قمبر کو حکم دیا اوقدت نارا ودعوت قمبر، قمبر سے کہا آگ روشن کرو، قمبر نے آگ جلائی، آگ روشن ہوئی۔ کہ ان سارے کافروں کو، سارے نصیریوں کو آگ کے حوالے کر دو۔ علی نے حکم دیا، قمبر نے سارے نصیریوں کو آگ کے حوالے کر دیا۔ آگ نے جلانا شروع کیا، آگ جلا رہی ہے، علی کھڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن علی حجت خدا ہے، اتمام حجت کے لیے آگ کے قریب آئے، آگ کو حکم دیا آگ ٹھہر جا۔ حجت خدا کا حکم تھا، آگ فطرت بدلنے پر مجبور۔ ادھر حکم ہوا کہ آگ ٹھہر جا، آگ خاموش ہو گئی۔ علی نے پھر پوچھا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ آتے ہو اپنے جاہل اور فاسد عقیدے سے باز آتے ہو یا نہیں؟ اس خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ بڑے جاہل ہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کے ضدی اور ہٹ در میں کہتے ہیں یا علی ابھی تو کہیں کچھ شک تھا، اب تو وہ شک بھی یقین میں تبدیل ہو گیا۔ مولا کہنے بھئی کیا مسئلہ، شک کیسے تبدیل ہوا؟ کہ علی ہم نے ابراہیم اور نمرود کے مناظرے میں آگے جا کر پڑھا ہے کہ جب نمرود نے ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا تو ابراہیم کے خدا نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ گلزار ہو جا۔ یا علی وہ ابراہیم کا خدا تھا جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کر دیا۔ نعوذ باللہ آپ ہمارے خدا ہیں، آپ نے ہمارے لیے آگ کو گلزار کر دیا۔ ابھی تو شک تھا، وہ شک بھی ختم ہو گیا، وہ شک بھی یقین میں تبدیل ہو۔ مولانا محسوس کیا کہ یہ جاہل اپنی بات سے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ اس فاسد عقیدے سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر حجت خدا نے آگ کو حکم دیا آگ روشن ہو اور ان سارے نصیریوں کو جلا کر ختم کر دے۔ اللہ کے دشمن کو علی نے اسی دنیا میں سزا دی، توحید کے مخالف کو علی نے اسی دنیا میں سزا دی۔ آگ روشن ہو، ان سارے نصیریوں کو جلا کر خاکستر کر دے۔ آگ روشن ہوئی، سارے نصیریوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ واقعہ مکمل ہو گیا، صرف نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ سارے نصیری جل کر خاک، واقعہ مکمل۔ شاید لب مشیت پہ مسکراہٹ آئی ہو۔ آگ کو حکم کہ ان سارے خدا کے دشمنوں کو جلا کر ختم کر دے۔ آگ نے سارے دشمنان توحید کو جلا کر ختم کر دیا۔ اب اس مقام پر شاید لب مشیت پہ مسکراہٹ آئی ہو، خدا نے آواز دی ہو میرے بندے علی تو نے بڑا کام کر دیا۔ جملہ سنیے گا، میرے بندے علی تو نے بڑا کام کر دیا، تو
نے میری توحید کو بچا کر مجھ پر احسان کیا، تو دیکھ میں نے بھی قرآن میں اعلان کر دیا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں بھی احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں۔ لیکن میرے بندے علی یاد رکھنا، تو بندہ ہے میں خدا ہوں، تیرا احسان محدود ہوگا، میرا احسان لامحدود ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، علی کہہ رہے ہیں سارے نصیریوں کو جلا، آگ نے سارے نصیریوں کو جلا دیا۔ لب مشیت پہ مسکراہٹ، میرے بندے علی تو نے بڑا کام کر دیا، تو نے سارے نصیریوں کو جلا کر راکھ کر دیا، میری توحید کو بچا کر مجھ پر احسان کیا۔ تو میرے بندے دیکھ، میں خدا ہوں، میں بھی تیرے اس احسان کا بدلہ ایک دن بڑی شان سے دوں گا۔ آپ کے اذہان قریب ہو رہے ہیں۔ میرے بندے تو نے میری توحید کو بچا کر مجھ پر احسان کیا، تو دیکھ میں بھی تیرے احسان کا بدلہ ایک دن ضرور دوں گا، اور اس انداز سے دوں گا کہ تو نے میری توحید کو بچایا، میں تیرے اس احسان کا بدلہ روز محشر ضرور دوں گا، اس لیے کہ تو نے نصیریوں کو صرف اس جرم میں دنیا کی آگ میں جلا دیا کہ وہ تجھے مانتے تھے، مجھے نہیں مانتے تھے۔ میرے بندے علی، میں تیرے اس احسان کا بدلہ روز محشر اس انداز میں دوں گا کہ ایک جماعت کو صرف اس جرم میں جہنم کی آگ میں جلا دوں گا کہ وہ مجھے مانتے ہوں گے، تجھے نہیں مانتے ہوں گے۔ صلوات بر محمد تو نے میری توحید کو بچایا، تو پھر دیکھ روز قیامت تیرے اس احسان کا بدلہ۔ توجہ چاہتا ہوں، آخری جملہ یزیدو، مجلس طولانی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں۔ علامہ طاہر القادری کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے مشہور عالم اہل سنت خوش عقیدہ ہیں۔ ایک کتاب لکھی ہے فضائل مرتضوی کے نام سے، جس میں مولا کائنات کے فضائل بیان کیے۔ ان کی تقریروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں بہت فضائل بیان کرتے ہیں۔ فضائل مرتضوی شاگردوں سے ہضم نہیں ہوا۔ استاد علامہ کے پاس ہے، علامہ صاحب اسلام میں تو بڑے ڈیل ڈول والے صحابہ موجود ہیں، بڑی قداور شخصیتیں موجود ہیں، آپ نے صرف علی کے ہی فضائل کیوں لکھے؟ دوسرے بھی تو تھے، ان کے بھی کچھ بیان کر دیتے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بڑا فرق ہے دوسروں میں اور علی میں۔ کہ فرق کیا ہے؟ کہ ایسے نہیں، کبھی کوئی جلسہ ہو، مجمع عام ہو، لوگ ہوں، وہاں پوچھ لینا مجھ سے کہ علی میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے، میں بتا دوں گا کہ کیا فرق ہے علی میں اور دوسروں میں۔ موقع کا انتظار ہے، ایک دن علامہ صاحب کو کسی ایک اجلاس عام سے خطاب کرنا ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر لوگ موجود ہیں۔ اب وہ جن سے علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بھئی کیا کیا جائے، سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ علامہ صاحب نے وعدہ کر کے ٹال دیا، چلیے بہت اچھا موقع ہے، آج معلوم کرتے ہیں۔ خطاب کرنا علامہ طاہر القادری صاحب کو، آگے یہ صاحب، علامہ صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا صرف علی کے فضائل لکھے، دوسروں کے فضائل نہیں لکھے، آپ نے وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ بڑا فرق ہے علی میں اور دوسروں میں، بتائیے کیا فرق ہے؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، بتائیے کیا فرق ہے علی میں اور دوسروں میں؟ آپ نے صرف علی کے فضائل بیان کیے، دوسروں کے فضائل نہیں لکھے۔ کیوں دوسروں کے فضائل کیوں نہیں لکھے؟ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو بڑا فرق ہے علی میں اور دوسروں میں۔ کا کیا فرق ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ اگر دوسرے سجدہ نہ کرتے تو کافر ہو جاتے، علی سجدہ نہ کرتے تو خدا ہو جاتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن یہ وہ بندہ ہے کہ جب بھی کسی نے
توحید کی مخالفت کی، اس نے سجدہ معبود میں سر رکھ دیا۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ لائق سجدہ صرف اس کی ذات ہے، لائق عبادت صرف وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ ہر عمل اس کے لیے ہو، ہر عبادت اس کے لیے ہو، نماز اس کے لیے ہو، روزہ اس کے لیے ہو، مجلسیں اس کے لیے ہو، آنسو اس کے لیے ہو، اشک اس کے لیے ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کربلا تجلی گاہ توحید ہے، توحید کی تجلیاں جلوہ نمائی ہے کربلا۔ ایک رات کی مہلت حسین نے کیوں مانگی ہے؟ آپ ذرا غور کریں، کیوں حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی؟ تاکہ رنگ توحیدی صبغت اللہ، رنگ توحیدی ذات میں بھر لیا جائے، خدا کا وصال ہو جائے، قرب پروردگار حاصل ہو جائے، ساری عبادتیں اس سے مخصوص، اور اس انداز سے عبادت کی ہے۔ توحید عبادت کا منظر ہے کربلا، اس انداز سے حسین اور حسین کے ساتھیوں نے عشق الہی سے سرشار ہو کر عبادت کی کہ راوی کہتا ہے کہ تسبیح و تحلیل کی آوازیں اس طرح آ رہی تھیں جیسے شہد کے مکھیوں کے بھنبھنانے کی آوازیں آ رہی۔ اور یہ قافلہ توحید حسین کے بعد اسی طرح سے درس توحید دیتا چلا آیا ہے، درس وحدانیت دیتا چلا آیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، پانی، العطش کی صدا بلند ہے، پیاس کی شدت ہے، لب سوکھے ہوئے ہیں، ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، لیکن پوری تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی بچے کے دہن سے یہ جملہ نہیں نکلا جو روح توحید کے منافات رکھتا ہو، جو توحید سے ٹکراتا ہو۔ کسی بچے نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آقا حسین کو یزید سے نعوذ باللہ بیعت کر لینی چاہیے تھی، آقا حسین کو یزید کی بات میں نہیں، صدا پیاس کی شدت ہے، پیاس کی برداشت۔ لیکن یہ حسینی کارواں سبح قدوس یا رب الملائکۃ والروح، ذکر الہی ہر اسیر کی زبان پر جاری ہے۔ وہ زینب جس سے نماز شب اب کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جا رہی، وہ بیٹھ کر ذکر الہی اور نماز شب میں مشغول ہے۔ یہ توحید کی تجلیاں نہیں ہے تو کیا؟ یہ توحید عبادت کے نمونے نہیں تو۔ ہاں عزیزو، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ یہ مجلس حسین کی 4 سالہ یتیمہ سے مخصوص، وہ بچی جس کا تصور ہی مصائب ہے، جس کے بارے میں انسان سوچے۔ آپ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں، خدا نخواستہ آپ کی بچی کے اگر ٹھوکر بھی لگے تو باپ کا دل لرز جاتا ہے، بھائی بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ حسین کی 4 سالہ یتیمہ جو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک مسلسل شمر کے تماچے کھا رہی ہے، ظالم کی گھڑکیوں کو برداشت کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آپ رونے کے لیے تیار ہیں؟ ایک روایت اسیری کی ایام ہے، میں ایک روایت اور پھر چند جملے شہادت کے سلسلے میں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، جب لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا ہے، ابن زیاد نے شمر کو بلایا، شمر سے کہتا ہے شمر میں جانتا ہوں تو بڑا ظالم ہے، تو بڑا سنگ دل انسان ہے، لیکن اے شمر بتا، تو ظالم ہونے کے باوجود بتا کربلا میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ تجھ جیسے ظالم کو بھی رحم آیا ہو؟ شمر کہتا ہے امیر ہاں، ایک موقع ایسا تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ جب مجھ جیسا ظالم بھی رحم کھائے بغیر نہ رہ سکا، میرا دل بھی پسیج گیا، مجھے بھی بڑا رحم آیا۔ ابن زیاد کہتا ہے شمر بتا وہ کون سا منظر تھا، وہ کون سا مقام تھا تجھ جیسے ظالم کو بھی رحم آیا؟ عزادارو جملے سن لے، شمر کہتا ہے اے امیر، وہ منظر وہ تھا، وہ وقت وہ تھا کہ جب فاطمہ کا لال رخصت آخر لے کر خیمے سے باہر نکلنا چاہتا ہے، حسین مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ شمر راویہ کہتا ہے رأیت صغیرتن باکیتن، کہتا یہ واقعہ، یہ وہ منظر ہے، یہ وقت ہے کہ جب مجھ جیسا ظالم بھی رحم کھائے بغیر نہ رہ سکا۔ کہتا ہے کہ حسین خیمے سے باہر نکلے، اپنے گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رأیت صغیرتن باکیتن، میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جو مسلسل آنسو بہا رہی ہے۔ جاءت واخذت بذیل ابیہا، میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو روتے ہوئے دیکھا، وہ بچی دوڑی دوڑی آئی، واخذت بذیل
پکڑ لیا، ایک مرتبہ آواز دی انظر الی انی اتشان، اے بابا ذرا مجھے دیکھیں میں کتنی پیاسی ہوں بابا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ شمر کہتا ہے چھوٹی سی بچی کو دیکھا، آئی ابا کے دامن کو پکڑا، آنے کے بعد کہا یا ابتے، اے میرے بابا انظر الیہ مجھے دیکھیں انی اتشان، بابا میں پیاسی ہوں، بابا اگر ہو سکے تو چند قطرے پانی کے پلا دیں۔ ہائے رے حسین کی بے کسی، ہائے رے حسین کی مظلومی، فاطمہ کا لال حسین کربلا میں غریب ہو گیا۔ عزادارو، بہت سارے لوگ صاحب اولاد چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا، کوئی باپ جب کبھی گھر سے باہر جاتا ہے اگر بچی کسی خواہش کا اظہار کرے، یہ نفسیاتی بات ہے ذرا محسوس کیجئے گا، اگر بچی کسی خواہش کا اظہار کرے تو باپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بچی کی خواہش کو پورا کیا جائے۔ ہائے رے حسین کی مظلومی، فاطمہ کے لال کی بے کسی، حسین سفر آخرت کو نکل رہے ہیں، معصوم سی سکینہ جو تھوڑی دیر کے بعد یتیم ہونے والی ہے، ایک مرتبہ کہہ دیا بابا اگر ہو سکے تو چند قطرے پانی کے پلا دیں۔ حسین کی بے کسی کا اندازہ کریں، فاطمہ کا لال کیا کہے۔ میر انیس نے منظر کشی کی، حسین کی بے کسی کو میر انیس اس طرح بیان کرتے ہیں، حسین نے سر کو جھکایا، ایک مرتبہ آواز دی محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ میرے لال سکینہ تیرا بابا کئی دن کا پیاسا ہے، مجھے نہیں معلوم حسین کیسے رخصت ہوئے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ سکینہ کی پیاس نہ بجھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ بار بار سکینہ اپنے پھٹی کے زانوں پر بیٹھی ہوئی آواز دے رہی ہے، الاتش الاتش الاتش۔ جب بھی سکینہ کی صدائے الاتش بلند ہوئی، شمر نے تماچے لگانا شروع کر دیے۔ ہائے رے سید سجاد، جوان بھائی کی نگاہوں کے سامنے معصوم بہن کے رخساروں پر تماچے ہیں عزاداروں۔ ایک نفسیاتی بات ہے عزاداروں، بیٹی باپ سے مانوس ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی بچی پر کوئی مصیبت آئے تو وہ پہلے اپنے بھائی کی طرف دیکھتی ہے، اس لیے کہ بچیاں اپنے بہنیں اپنے بھائی کو اپنا محافظ سمجھتی ہیں عزاداروں۔ ہائے رے سید سجاد کی مظلومی، شمر کے تماچے ہیں، سکینہ کے رخسار ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے حضرت سے سید سجاد کو دیکھا، میرا مظلوم امام، سر کو شرم سے جھکا کے آواز دی، میری بہن سکینہ، تیرا بھائی بڑا مجبور ہے میری بہن۔ عزادارو، یہ معصوم سی بچی، یہ ناز نام میں پلنے والی سکینہ، وہ سکینہ جسے کبھی اکبر نے گود میں لیا ہو، کبھی عباس نے جھولا جھولایا ہو، کبھی رباب نے آغوش میں لیا ہو، کبھی زینب نے کھلایا ہو، کبھی حسین نے سینے پہ سلایا۔ کسے معلوم تھا کہ 4 برس میں داغ یتیمی کو برداشت کرے گی۔ اجرکم اللہ، مصیبتوں کو جھیلتی ہوئی یہ بچی قید خانہ شام میں پہنچ گئی۔ ہائے رے سکینہ کی حسرت، ہائے رے سکینہ کی آرزو۔ مقتل کہتا ہے کہ معصوم سی بچی روزانہ شام کو زندان کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے، پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے، حسرت سے نظر کرتی ہے۔ ایک دن دیکھا پرندے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، معصوم سی سکینہ دوڑی دوڑی زینب کے پاس آئی،
پھوپھی اماں میں ہر شام کو دیکھتی ہوں یہ پرندے ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہیں. پھوپھی اماں یہ پرندے کدھر جاتے ہیں؟ میرے لال سکینہ ارے جب شام ہوتی ہے یہ پرندے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. پھوپھی اماں یہ پرندے شام ہوتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. پھوپھی اماں مجھے مدینے جانا کب نصیب ہوگا؟ میں کہوں گا بیوی مدینے جانے کی حسرت پوری نہ ہوگی، یہی قید خانہ ہوگا، چھوٹی سی قبر ہوگی، سید سجاد کی بے کسی، زینب کی بے بسی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. چند جملے مسائل کے زحمت تمام کر رہا ہوں. ہاں دادر صبح و شام اپنے بابا کا ماتم کرنے والی سکینہ ایک دن سوتے سوتے اچانک خواب سے بیدار ہوتی ہے، آواز دیتی ہے پھوپھی اماں میرے بابا کہاں چلے گئے؟ پھوپھی اماں میرے بابا کہاں چلے گئے میرے لال؟ شاید تو نے اپنے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے. سکینہ نے رونا شروع کیا. سکینہ روئی تو زینب نے رونا شروع کیا. بیویوں میں کوہرام برپا ہوا. رونے کی آواز یزید کے کانوں تک پہنچی. آواز دی کیا اہل حرم پہ کوئی نئی مصیبت آ گئی؟ کیا سید سجاد دنیا سے گزر گئے؟ کہ نہیں، حسین کی یتیمان خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے. کبھی سکینہ کے سکون کا انتظام کرتا ہوں. جلاد کو حکم دیا کہ جاؤ حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کو پیش کر دو. جلاد نے حسین کا کٹا ہوا سر دشت میں رکھا، در زندان پر پہنچا. ایک مرتبہ آواز دیے سکینہ تیرے باپ کے قاتل نے تیرے لیے تحفہ بھیجا. سکینہ سکینہ تیرے باپ کے قاتل نے تیرے لیے تحفہ بھیجا. آزادہ رویم یتیمہ یہ مظلومہ پیاسی سکینہ در زندان پر آئی. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا، دشت کو ہاتھوں میں لیا، زینب کے قریب پہنچی، خان کو دشت سے ہٹایا. اب جو دیکھا باپ کا کٹا ہوا سر فوضا حسین کے رخسار پر سکینہ نے اپنا رخسار رکھ دیا، بیان کرنا شروع کیا. بابا شمر نے تماچے لگائے، بابا گوشوارے چھین لیے گئے، بابا کان زخمی ہو گئے، بابا رخسار نیلے ہو گئے. عزادارو آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں نا، بہت سے لوگ اربعین پہ سوریا بھی جائیں گے. اربعین کے بعد جب جائیں، جب سکینہ کی یاد آئے تو ذرا ایک محسوس کیجئے گا. جناب سکینہ کے حرم کا خادم کہتا ہے کہ میں ایک دن ذریح کے قریب کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ ترکی سے آیا ہوا ایک ذاکر سکینہ کے ذریح کو پکڑ کر کہتا ہے بی بی میں آپ سے اپنی حاجتیں لینے نہیں آیا، بی میں آپ سے اپنی آرزویں پوری کروانے نہیں آیا، بی بی میں آج آپ سے اپنی دعائیں مانگنے نہیں آیا، بی بی میں تو بس آپ سے اتنا پوچھنے آیا ہوں، بی بی اتنا بتا دیجئے کہ کانوں کا زخم صحیح ہوا یا نہ ہوا، بی بی رخساروں کے نیل ٹھیک ہوئے یا نہ ہوئے، بی بی پوچھ زخمی تھی، گولوں کے نشان صحیح ہوئے یا نہ ہوئے، بی بی اجرکم اللہ اجرکم اللہ. دادر و مجلس ختم ہو رہی ہے. باپ کا کٹا ہوا سر سکینہ کی آغوش میں، بابا شمر نے تماچے مارے، بابا گوشوارے چھین لیے، بابا پھوپھیوں کی چادریں چھین لی گئی، بابا میرا بھیا مظلوم بنا دیا گیا، بابا خیموں میں آگ لگا دی گئی، بابا میری پوچھ زخمی کر دی گئی، بابا عزادار و سکینہ کے بہن تھے، بیویوں میں کوہرام تھا،
زینب نے محسوس کیا سکینہ کی آواز نہیں آ رہی کہ میرے لال سید سجاد ذرا سکینہ کی خبر لو، شاید میری بچی بے ہوش ہو گئی۔ ایک مرتبہ بیمار کربلا نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، بہن کے قریب آئے، معصوم سکینہ کا چہرہ دیکھا، سکینہ کی نبض پہ ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ تڑپ کر آواز دی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے پھوپھی اماں، میری بہن مر گئی، بابا کی عزادار ہم سے جدا ہو گئی، سکینہ ہم سے جدا ہو گئی۔ واہ سکینہ، واہ مظلومہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔